بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل رد حنفیت میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک رکھا ہے پیر صاحب کے مزے، یعنی کہ پیر صاحب اپنے مرید پر ہر وقت نظر رکھنے کے لیے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، چاہے ہم بستری کا وقت کیوں نہ ہو۔ تو میں اپنے ٹاپک کو آگے اپنی بات کو حوالے کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے سامنے ایک کتاب کا ایک ٹائٹل ہے جس کا نام ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ تو ناظرین، اگر ہم اس کتاب کے حصہ دوم اور اس کا صفحہ نمبر 152 پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر احمد رضا خان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں احمد رضا خان کہتے ہیں کہ یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور اپنے قلب کو اس کی قلب کے نیچے تصور کرے اور اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیوض و انوار قلب شیخ پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل پر آ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر و در و دیوار پر شیخ کی صورت نظر آئے گی، یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی، پھر ہر حال میں شیخ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 153 پر کہ حافظ الحدیث سید احمد سلجماسی کہیں تشریف لے جاتے، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت حسینہ عورت پر پڑ گئی۔ یہ نظر اول تھی، بلا قصد تھی۔ دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی، اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ احمد عالم ہو، مگر میں انہیں سید احمد سجزی کی 2 بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز رضی اللہ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کو جاگتے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ عرض کیا حضور اس وقت وہ سوتی تھی؟ فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی، یعنی کہ وہ سوئی ہوئی نہیں تھی، بس وہ ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ تو وہ عرض کیا کہ حضور کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی اور کوئی پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں، ایک اور پلنگ بھی خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں تھا۔ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہوتا، ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، آپ نے یہ سکین دیکھا، اس میں آپ کو کیا سمجھ آیا کہ پیر جو ہے وہ ہر وقت اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو اس میں کچھ چیزیں یہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پیر جو ہے وہ ہر وقت اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے تمام احوال سے واقف ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیر جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کا شیخ یا اس کا پیر جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کے وقت ایک خالی چارپائی یا پلنگ اپنے ساتھ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ اس پر پیر صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کر سارے جو نظارے ہیں وہ دیکھ سکیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پیر کے سامنے کوئی شرم و حیا کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو کہ حیا سوز باتیں ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں کس طرح ایسی باتوں کو لکھ دیتے ہیں اور عوام الناس کے لیے تماشا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آگے اس کام کو بڑھا سکیں، اور ویڈیو کو دیکھ کر اپنے باقی احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ باقی لوگوں کی بھی آنکھیں کھلے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔